الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويصبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال کل بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کے 10 فرشتے دن میں حفاظت کرتے ہیں انسانوں کی، یعنی ہر انسان کی 10 فرشتے، رات میں 10 فرشتے، کل 20 فرشتے کی حفاظت ہوتی ہے انسانوں کی۔ اور اللہ نے یہ جو ڈیوٹی دے دی ہے، اس ڈیوٹی میں کوئی ناغہ نہیں ہوتا ہے کہ سنڈے کی چھٹی ہو جائے اور فرائیڈے کی چھٹی ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہر وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کرنے والا فرشتہ حفاظت کے کام میں یا جس کام کے لیے وہ لگایا گیا ہے اس کام میں لگا ہوا رہتا ہے۔ آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالی اگر کسی عذاب میں مبتلا کرنا چاہیں اور کسی سختی میں پکڑنا چاہیں تو یہ فرشتے پھر کام نہیں آتے ہیں۔ ان فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ تم کنارے ہو جاؤ اور اس آدمی پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو آگے بیان کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کو خود بلاتا ہے۔ کیسے بلاتا ہے؟ انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں اور قرآن پاک کی تعلیمات، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان ساری تعلیمات کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمتوں کے قریب رہے۔ جب انسان ان ساری تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کو خود چھوڑ رہا ہے، اور جب نافرمانی پر اتر آتا ہے تو نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اس آیت میں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو بدلتے نہیں ہیں
یہاں تک کہ وہ خود اپنی ذات کو بدل لیتے ہیں۔ بدلنے کا مطلب یہ کہ انسان کی صحیح حالت ہے اور اس صحیح حالت کو اللہ تعالیٰ عذاب ڈال کر کے ان کی بری حالت کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ انسان اپنی اچھی حالت سے بری حالت میں آ جاتا ہے، اپنی نیکی کی حالت سے فسق و فجور کی حالت میں آ جاتا ہے، صالحیت کے بجائے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایمان کے بجائے اس کے اندر کفر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کفر والی حالت اور شرارت والی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی حالت ہے۔ اللہ نے اور وضاحت سے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کے سلسلے میں سزا کا ارادہ کرتے ہیں، سون کے معنی برائی یعنی سزا کا ارادہ کرتے ہیں، عذاب ڈالنا چاہتے ہیں، فلا مرد لہ، تو اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسان نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ چلو 10 فرشتے صبح سے شام تک اور 10 فرشتے پوری رات تک ہماری حفاظت کرتے ہیں، تو آپ چلو جو چاہیں سو کریں، اور چاہے فرما برداری ہو چاہے نافرمانی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتے تو لگائے ہوئے اللہ کی طرف سے ہیں، تو اللہ ہی کی طرف سے جب حکم ہو جائے گا کہ اسے عذاب ہونا چاہیے، تو اللہ کے حکم کو روکنے کے لیے، ٹالنے کے لیے اور کوئی فرشتہ نہیں آتا، کوئی بچانے والا فرشتہ نہیں آتا۔ یہ تو آیت کا ایک مضمون ہے۔ دوسرا مضمون ہے جس مضمون کو بڑے اچھے انداز میں ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور مولانا بھی ہیں، مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس مضمون کو ایک شعر میں بیان کیا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کہ اللہ رب العالمین کسی آدمی کی اصلاح اور کسی آدمی کے اندر خیر اس وقت تک پیدا نہیں فرماتے جب تک کہ انسان خیر کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے اور خیر کا ارادہ نہیں کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو امتحان ہے وہ امتحان اس کے ارادے کا امتحان ہے۔ جہاں انسان کا ارادہ خیر کا ہوا تو خیر کی توفیق ہو جاتی ہے، اچھے کام کا ارادہ ہوا تو اچھے کام کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جہاں انسان کا جب تک ارادہ نہیں ہوا اچھائی کا تب تک اس کے اندر خیر نہیں ہوتا ہے۔ یا اس طرح سے کہہ لیجئے کہ انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنی اصلاح کا خود ارادہ نہیں کر لیتا۔ جب تک انسان خود نہ چاہے کہ میں مومن بن جاؤں تب تک کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ جب تک انسان یہ نہ چاہے کہ میں نیک بن جاؤں تب تک وہ نیک نہیں بنتا۔ جب تک انسان یہ چاہ نہ لے کہ میں نماز پڑھ لوں تب تک وہ نہیں پڑھ سکتا۔ زبردستی کوئی فرشتہ اس کو پکڑ کے لے آئے، کان پکڑ کے لے آئے کہ چل مسجد میں سجدہ کر، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان میں مبتلا کیا ہے کہ میں نے تم کو دنیا بھی دی ہے اور میں نے تم کو آرام و راحت بھی دی ہے، ساری چیزیں دی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو لے کر کے تم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو یا یہ کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیا یہ جو تمہیں دین دیا گیا ہے اور ان سارے دین کو سمجھتے ہو اور عمل کرتے ہو یا عمل نہیں کرتے ہو؟ جب تک انسان خود میں سوچ لے کہ میں سدھر جاؤں گا تب تک انسان سدھرتا نہیں۔ تو میں نے وہ شعر پڑھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور اس کا ایک مصرع شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔
لوگ اس شعر کے سلسلے میں کبھی نسبت میں غلطی کر جاتے ہیں. بعض لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ بھی غلط ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ مولانا ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. گویا کہ اس آیت کی انہوں نے ترجمانی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک حالت کی اصلاح نہیں فرماتے ہیں جب تک کہ انسان خود ارادہ نہ کر لے اپنی اصلاح کا. تو بھائیو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارادے کی بہت بڑی اہمیت ہے. آدمی کے سدھرنے اور بگڑنے میں اس کے ارادے کو بہت بڑا دخل ہے. انسان جب تک نہ چاہ لے کہ میں نیک بن جاؤں تب تک زبردستی کوئی نیک نہیں بنا سکتا ہے، اور جب تک انسان یہ نہ چاہ لے کہ میں گناہ کر لوں تب تک کوئی شیطان گناہ نہیں کروا سکتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ گناہوں کے سلسلے میں خیالات پیدا کرنا کہ تم یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو. شیطان ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا ہے بلکہ صرف وہ وسوسہ ڈالتا ہے. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک فرشتے ہیں، وہ نیک فرشتے دل میں نیکی کی باتیں ڈالتے ہیں کہ یہ بات اچھائی کی ہے اور یہ بات نیکی کی ہے اور یہ بات فرما برداری کی ہے اور یہ بات جنت کی ہے اور یہ بات آرام سکون کی ہے، عافیت کی ہے. یہ فرشتے انسانوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں. تو انسان چاہے تو فرشتے کی ڈالی ہوئی بات پر عمل کر لے تو نیک ہو جائے گا، اور انسان چاہے کہ فرشتے کے علاوہ جو شیطان نے بات ڈالی ہے اس پر عمل کر لے تو انسان برا ہو جائے گا. تو انسان کے ارادے کا بہت بڑا دخل ہے. ارادہ اور عزم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی پیر بھی انسان کو نہیں بدلتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اپنے ارادے کو مضبوط کرو، اور ارادہ جہاں مضبوط ہوگا تو شیطان تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا. ارادہ جب مضبوط ہوتا ہے انسان کی نیکی کا تو انسان نیکی ضرور کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ ہوتی ہے. مثلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر انسان روزہ رہنا نہیں چاہے تو وہ خاموشی سے اندھیرے میں یا دروازہ بند کر کے کھانے پینے کی چیزیں کھا پی لے گا. لیکن اگر وہ اندر سے ارادہ کرتا ہے کہ نہیں میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار رہوں گا، تو وہ اکیلے میں کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دروازہ بند کر کے کوئی چیز چکھتا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادے کو بیان فرمایا ہے کہ ارادہ کر لو بدلنے کا، اپنے کو اپنی ذات کو بدلنے کا ارادہ کر لو تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا. پہلے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنی حالت کو بدل لیا تھا اور اپنی حالت کو اللہ کے تابع کر دیا تھا، اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا، اس لیے وہ کامیاب ہو گئے. اور آج ہم نے اپنی حالت کو اللہ کے مرضی کے تابع نہیں کیا ہے بلکہ اپنے نفس کے تابع کر لیا ہے کہ ہمارا جی جو چاہتا ہے سو کرتے ہیں. نہ تو ماں باپ کی رحمت کی نصیحت کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ بڑے دادا دادی نانا نانی کے نصیحت کا کوئی اثر ہوتا ہے، بلکہ جو من میں آیا سو کیا. تو انسان رب کا بندہ نہیں ہوتا ہے، انسان نفس کا بندہ ہو جاتا ہے، نفس کا غلام ہو جاتا ہے. اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ انسان نفس کا غلام ہو جائے. جب انسان کے اندر نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا، وہ نہ تو اللہ کا رہتا ہے اور نہ تو وہ اطاعت اور فرما برداری کا رہتا ہے، وہ گڈھے میں گر جاتا ہے. اور شیطان نے جو تیار کر رکھا ہے اس کے لیے خرابیوں کا کے ارادے کر رکھے ہیں اور آگے اس کی سزا تیار ہے، اس سزا میں جا کر کے شیطان ڈال دیتا ہے. اس لیے ضرورت ہے آج بہت زیادہ اپنے ارادے کے مضبوط کرنے کی. اگر ہم اپنے ارادے کو مضبوط کریں گے تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے، ارادے کو مضبوط نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نازل ہونے لگے تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے. والین کے معنی مددگار. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اور نہیں ہوگا انسان کے لیے
اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی مدد کرنے والا، ظاہر سی بات ہے کہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگ نازل کر دیں اور سب کو جلا دیں منٹوں میں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. پانی کی مصیبت ڈال دیں تو سیلاب میں سب کے سب بہ جائیں گے اور بہ جائیں گے. اللہ رب العالمین چاہیں تو دنیا کو گلے گلزار بنائے رہیں اور انسان آرام و راحت میں رہے. اور ہے ہی اللہ رب العالمین کی رحمت کہ جس رحمت نے ہمیں تھام رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کر اب ہم اور آپ پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. کیا مقصد ہے؟ ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. دو لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تو اس دو لفظ میں حکمتیں لکھی ہوئی ہیں کہ رحمان میں دیکھو تو 5 حروف ہیں اور رحیم میں دیکھو تو 4 حروف ہیں. تو 5 حروف والے حرف میں اللہ کی بڑی رحمت کو بیان کیا گیا ہے، رحمت عامہ کو بیان کیا گیا ہے. اور رحیم میں 4 حروف ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی رحمت خاص کو، رحمت خاصہ کو بیان فرمایا ہے. وہ کس طرح سے یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے. رحمت عامہ کا مطلب کہ انسان کو، چاہے انسان اللہ کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے. کہ اللہ کافر پر بھی رحمت کیے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی آکسیجن دیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اور محل دیتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، پانی دیتے ہیں پینے کے لیے، اور کھانا دیتے ہیں کھانے کے لیے. حالانکہ کافر اللہ کا انکار کر رہا ہے، مشرک اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. اللہ کی حمد اور بڑائی بیان کرنے کے بجائے وہ جا کر کے دیوی دیوتاؤں کی حمد اور بڑائی بیان کرتا ہے، کھاتا ہے کسی کی اور گاتا ہے کسی کی. پھر بھی رب العالمین رحمت فرماتے ہیں. ہم اور آپ کا کوئی خادم ہو اور اس کو ہم کھانا خرچہ دیں اور وہ ہمیں گالی دیا کرے تو اگلے دن سے ہم کھانا خرچہ بند کر دیں گے. کیوں بند کر دیں گے؟ کہ وہ جس برتن میں کھا رہا ہے اسی برتن میں کھیت کر رہا ہے تو بھلا اس کو ہم اپنی طرف سے انعام دیں گے. لیکن اللہ رب العالمین تو بہت بڑی رحمت والے ہیں کہ یہاں اللہ نے مومنین کو بھی دیا ہے اور کافرین کو بھی دیا ہے، ساری سب کو رحمت دی ہے. مومنین کو دیا ہے رحمت کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور کافر کو دیا ہے کہ سدھر جاؤ، سدھرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے کہ کسی وقت بھی اس نے، کافر نے اور مشرک نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ کامیابی کا انتظار کرتا ہے، پوری زندگی انتظار کرتا ہے. بڑھاپے تک کی زندگی اور موت تک کی زندگی آ جاتی ہے، اور اس وقت تک وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دیا ہوا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہوتی ہے کہ جائیے کلمہ پڑھ لو، جاؤ تم اللہ کی کائنات کو دیکھ کر کے اللہ کو ایک مان لو. یہ موقع دیا ہوا ہے، اس موقع کے لیے اللہ کی رحمت ہے. لیکن قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ کی رحمت خاص ہو جائے گی. یعنی یہاں دنیا میں رحمان کا ظہور ہے اور آخرت میں رحیم کا ظہور ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آخرت میں صرف جنتیوں پر ہوگی، جہنمیوں پہ رحمت کا دروازہ بند کیا ہوا ہوگا. اس لیے اللہ نے یہاں پر اللہ نے جنت میں اپنے رحیم ہونے کی صفت کو ظاہر فرمایا ہے، اور دنیا میں اللہ نے رحمان ہونے کی صفت کو ظاہر فرمایا ہے. انسان سوچتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی آرام اور سکون کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. وہ کافر کیوں آرام سکون سے رہتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے؟ تو بھائیو اللہ رحمان ہے تو اس کو موقع دے رہے ہیں سدھرنے کا. جب موقع سارا کا سارا ختم ہو جائے گا تو آخرت میں کوئی سدھرنے کا موقع نہیں ہوگا، وہاں تو سزا ہی سزا ہوگی. اور مومن نے جو اطاعت فرما برداری کی ہوگی، مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوگی. تو وہاں رحمت خاصہ ہوگی اور یہاں رحمت عامہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا مضمون بیان فرما رہے ہیں
وہ مضمون یہ ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فرشتہ متعین ہے بادل کے اوپر کہ وہ بادل کو تقسیم کرتا ہے، کوڑے سے مارتا ہے اور بادل کے ٹکڑے کر کے اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے جا کر کے رکھتا ہے اور وہاں بارش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ڈنڈے مار کر کے اور بادل کو الگ کرتا ہے، اس فرشتے کو بولتے ہیں راج، را عین دال، راج اس فرشتے کا نام ہے بعض روایتوں کے مطابق۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو کڑک پیدا ہوتی ہے اس کڑک کو راج کہتے ہیں، اور جو چمک پیدا ہوتی ہے بہت تیز چمک پیدا ہوتی ہے اس کو برق کہتے ہیں، یعنی بجلی جیسی چمک۔ تو ایک ہے کڑک اور ایک ہے چمک، تو کڑک کو تو راج کہتے ہیں اور چمک کو برق کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین چاہے تو راج فرشتے کا نام ہو اور یا یہ کہ راج وہ چمک ہو، بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کا نام مان لیجئے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو بھی بیان فرمائیں گے کہ وہ جو فرشتہ ہے کتنا بڑا فرشتہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ وہ بادل کے اوپر جا کر کے بادل کو کاٹ کر کے دور کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ اے انسان، تم میں کا کوئی اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ جا کر کے بادل کو دھکیل کے کہیں لے جائے اور برسا دے؟ جب انسان سوچے گا کہ نہیں ہے تو سوچے گا کہ یہ جو بادل کا جو ہٹانے والا فرشتہ ہے یہ تو بہت بڑا کام کر رہا ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کتنا ہی بڑا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اتنا بڑا طاقتور فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو تم تو اتنے بڑے نہیں ہو، تو تم کیوں اللہ سے ہٹے ہوئے ہو، اللہ سے دور بھاگ رہے ہو اور نافرمانی کر رہے ہو اور خیر کو چھوڑ کر کے برائی کی طرف جا رہے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سبق دے رہے ہیں۔ جب بجلی چمکتی ہے تو بعض لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، جو مسافر ہیں راستہ چل رہے ہیں تو انہیں ڈر ہوتا ہے کہ گھر تو ہے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی گر جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوپر سے بجلی گرتی ہے انسان کے اوپر اور انسان مر جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، تو انسان ڈرتا ہے اگر مسافر ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے تو، اور اگر انسان گھر کے اندر ہے اور آرام و سکون سے ہے تو جو بجلی کڑکتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، ہاں بارش ہوگی، اور بارش ہوگی تو جراثیم ختم ہو جائیں گے، بارش ہوگی تو نالے جو گندے ہو رہے ہیں وہ سارے صاف ہو جائیں گے، اور جب بارش ہوگی تو کھیتی ہوگی، غلہ اگجے گا، اور بارش ہوگی تو راجستھان وغیرہ میں پانی کو جمع کرتے ہیں زمین کے نیچے حوض بنا کر کے، تو وہاں پانی جمع ہوگا تو اس کو ہم پیئیں گے۔ غرض یہ کہ بارش ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، مثلا جو مسافر ہے اسے ڈر ہوگا، اور بعض لوگوں کو خوشی ہوگی کہ بارش ہوگی۔ اکثر لوگوں کو تو خوشی ہی ہوگی کہ اکثر لوگ سفر میں نہیں رہتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے اور وہ بارش مانگتا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بارش کے بہت سارے فائدے ہیں، پانی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی وہ ذات ہے رب العالمین کی جو تمہیں دکھاتی ہے چمک کو، برق کو، بجلی کو، خوفا وطمعا، خوف کی حالت میں اور لالچ کی حالت میں۔ خوف کی حالت کس کی ہوگی؟ مسافر کی حالت ہوگی کہ بجلی کے گرنے کا ڈر ہوگا، اور لالچ کی حالت وہ کس کی ہوگی؟ وہ عام طور سے کسانوں کی ہوگی اور گھر میں رہنے والوں کی ہوگی اور پانی کے فائدے کے طلبگاروں کی ہوگی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ پیدا کرتے ہیں بھاری بھرکم بادل، یعنی بھاری بھاری بادل اللہ پیدا کرتے ہیں کہ اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہوا چلتی ہے، ہوا چلنے کی وجہ سے پانی برستا ہے، انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اللہ ہونے کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ میں بجلی چمکاتا ہوں۔ بجلی چمکانے والا کوئی انسان ہے؟ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ کے آندھرا پردیش میں
ایک مرتبہ راجشیکھر ریڈی ایک وزیر اعلیٰ تھے، بڑے رحم دل وزیر اعلیٰ تھے، عیسائی، کسانوں کے بڑے ہمدرد ہو کر کے وہ آئے تھے، اور بی جے پی کی حکومت ختم ہوئی تھی اور کانگریس کے وزیر اعلیٰ تھے، تو کسانوں کی ہمدردی میں انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بہت زیادہ کیمیکل لا کر کے، خاص قسم کا کیمیکل تھا، وہ لا کر کے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے بادل کے اوپر جا کر کے چھڑک دیا تھا تاکہ بادل پگھل کر کے برسے۔ کسانوں کے لیے پورے آندھرا پردیش میں انہوں نے چھڑکاؤ کیا تھا کیمیکل کا، بہت بڑا بجٹ، بہت زیادہ خرچہ ہوا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ بادل چھا گیا اور بارش ہونے والی تھی، ٹپ 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 تھوڑی موڑی بارش ہوئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایسا ہی کر سکتا ہے کہ جیسے کہ فرعون نے دعا کی کہ میری کھدائی باقی رہ جائے، تو شیطان نے اوپر سے پیشاب کر دیا تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ، تو فرعون نے سمجھا کہ بارش ہو گئی میری کھدائی میں۔ تو لوگوں نے کوشش کی کہ کیمیکل ڈال کر کے ہم بارش برسا رہے ہیں۔ ارے بارش کیسے برسا سکتے ہو؟ یہ تو رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تم اپنے گھر سے نکل کر کے میدان میں جا کے اللہ سے رو اور دعائیں کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ یہ تو قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ تم بارش برسا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، یہ وہی خدا ہے کہ جو بھاری بھرکم بادل پیدا کرتا ہے۔ تم کچھ بھی کر لو بادل نہیں پیدا کر سکتے ہو، تو جو بادل پیدا کرنے والی ذات ہے اس کو مان تو لو کہ وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے اور حمد بیان کرتا ہے۔ تسبیح میں وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اور حمد میں کہتا ہے وہ بحمدہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ فرشتہ بھی تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا۔ اتنا بھاری بھرکم، اتنا بوجھل اور اتنا طاقتور، اتنا پاورفل فرشتہ جو بادلوں کو لے کر کے ہانک کر کے ٹال کر کے لے جاتا ہے، وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اور تم جو ہو 3.5 ہاتھ کے 4 ہاتھ کے 5 فٹ کے جو پھر رہے ہو، وہ کرتے رہتے ہو کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم بہت بڑے طاقتور ہیں۔ کتنے بڑے طاقتور ہو؟ کچھ بھی نہیں فرشتے کے سامنے۔ فرشتہ ایک تماچا مارے تو جتنا کچھ ہے سارا باہر نکل کر کے آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وہ رعد فرشتہ اتنا زبردست، اتنا بڑا فرشتہ ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ وَالْمَلَائِكَةُ، اور ایک ہی فرشتہ نہیں، جتنے فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے، وہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کاہے بیان کرتے ہیں؟ من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ڈر بڑے بڑے فرشتوں کو بھی ہے، اتنے بڑے فرشتے بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت جبریل کو کہ جا کر کے طائف میں جو میرے نبی کو ستایا جا رہا ہے، تم جا کر کے ان فرشتوں کو جو پہاڑوں کے اوپر تعینات ہیں انہیں کہہ دو کہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو وہ ملا دیں اور بیچ میں جو آبادی ہے وہ ساری آبادی پس جائے نافرمانوں کی۔ صرف یہ ہے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حکم فرما دیں تو ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ پہاڑوں کو لے کر کے آپس میں ٹکرا دیں، ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ بادلوں کو لے کر کے نچا رہے ہیں، ایسے فرشتے، ایک ایک فرشتہ ایسا ہے اللہ رب العالمین کا، اتنی بڑی طاقت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی جو صدوم کہلاتی تھی، وہ بہت بڑا علاقہ تھا، بہت بڑا قصبہ تھا، اور وہ سارے نافرمان لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ اس قصبے کو اس کے پورے نقشے کے مطابق پوری زمین کو کہاں سے نکالا؟
5ویں سہ زمین سے نکال لیا اور نکال کر کے ایک پر پہ اٹھایا اور اٹھا کر کے آسمان دنیا تک وہ لے گیا اور لے کر کے الٹ دیا، اسی نقشے پہ اس کو الٹ دیا کہ ایسا الٹا کہ وہ بستی گری، زمین الٹ کر کے گری اور گر کر کے دھستی چلی گئی، اتنی دھستی چلی گئی کہ آج وہاں پر سمندر کی طے معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے نیچے چلی گئی ہے، اور وہاں کا پانی ایسا پانی ہے کہ کوئی انسان پی کر کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس سمندر کو بحر میت کہتے ہیں، میت کے معنی مردہ، بحر میت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے نے ایسا بڑا کام انجام دیا، اتنا بڑا فرشتہ، اتنا طاقتور فرشتہ، وہ اللہ کا ڈر کرتا، اللہ سے خوف کھا رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اور تم ہو کہ تمہارے پیٹ میں سوائے 5 کلو پیخانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے خون کے 2-4 باٹل خون کے کچھ بھی نہیں ہے جسم میں، اور تم ایسے اکڑ رہے ہو کہ جیسے کہ بہت بڑی طاقت ہے تمہارے اندر۔ یہ حماقت ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بھولنا ہے، اور یہ دماغ کی خرابی ہے۔ اپنے دماغ کو صحیح کر لو انسانوں کہ اللہ کا فرشتہ تو اللہ سے خوف کھا رہا ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اور تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھا رہے ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تو 70,000 بازو تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے، اتنے بڑے بازو تھے کہ پورے افق کو ڈھک لیا تھا، کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو فرشتہ تو اتنا بڑا فرشتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، اور تم انسان چھوٹے چھوٹے سے 5-7 فٹ کے انسان ہو، اللہ سے ڈر نہیں رہے ہو۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ ایک ہی مضمون بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ ایک آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کلمہ کی دعوت دے دو، جاؤ اس کو اللہ کی طرف سے بلا لو اور اللہ کے سجدے کی طرف، ایمان کی طرف بلا لو۔ تو جب صحابی پہنچے اس آدمی کے پاس تو وہ آدمی اکڑنے لگا، ارے کس اللہ کی تم دعوت دے رہے ہو؟ کیا تمہارا اللہ سونے کا بنایا ہوا ہے جیسے کہ مندر میں بت پڑے ہوئے ہوتے ہیں سونے کے؟ کیا تیرا اللہ چاندی کا بنا ہوا ہے جیسے چاندی کے بت بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا تمہارا اللہ کسی اور تانبے کا بنا ہوا ہے یا کسی اور شیشے اور کسی دھات کا بنا ہوا ہے؟ کیسے اللہ کو تم بلا رہے ہو؟ کیسے اللہ کی تم دعوت دے رہے ہو؟ اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ساری طاقت ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، میں اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ اور وہ اکڑ رہا تھا کہ کیا ہوگا، تمہارا اللہ کیسا ہے اور تمہارا اللہ کا عذاب کیسا ہے؟ انہوں نے سمجھایا گیا کہ اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی طاقت کو تم بلا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت دکھائے تیری ہوا خراب ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اگر عذاب نازل فرمائے تو تم عذاب کو ٹال نہیں سکتے ہو۔ اس نے کہا آپ دیکھتے ہیں کون سا عذاب ہوتا ہے، کہا آسمان سے بجلی اور نازل فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب اس نے بات نہیں مانی اور ان کی بات کو ٹھکرا دیا۔ فوراً ہی رب العالمین کو غصہ آیا اور آسمان سے ایک بجلی اتری اور اتنی خطرناک انداز سے کہ یہ کھوپڑا اس کا جل گیا، تڑاک سے جیسے کہ بہت بڑا بم پھٹا ہو ویسا آیا اور اس کے کھوپڑے پہ لگا اور وہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بجلی کو بھیجتے ہیں، صاعقہ کی جمع صواعق، بجلی کو بھیجتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر وہ بجلی لگتی ہے جس پر اللہ چاہتے ہیں کہ بجلی گر جائے اس کو بجلی لگ جاتی ہے، جس کا نشانہ ہوتا ہے وہی نشانے کی زد میں آ جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ لوگ اللہ کے سلسلے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ جب داعی دعوت دینے کے لیے آیا تو جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا تو جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ کو ایک مان لو، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھگڑ رہا تھا، اسی جھگڑنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، محال کے معنی گرفت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
سخت گرفت کرنے والے ہیں، یا یوں کہیے کہ اللہ رب العالمین سخت ترین طاقت والے ہیں، اللہ سے بڑی طاقت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم لوگوں کو بچائے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فرما بردار بنائے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت قبول کرنے والا مزاج ہمارے اندر پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔